حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ وہ کافی بوڑھا ہو گیا تھا اور اس کی اولاد بھی نہیں تھی، البتہ بھتیجے تھے جو اس کے مرنے کے خواہش مند تھے تاکہ وہ اس کے مال کے وارث بنے، اور ان میں سے ایک بھتیجے نے اس کو قتل کر کے ایک چوراہے میں پھینک دیا، اور بعض نے کہا کہ ان میں سے کسی کے دروازے پر پھینک دیا۔ اب جب صبح ہوئی اور لوگوں میں گفتگو شروع ہوئی تو اس کا وہی بھتیجا مظلوم بن کر چیخ و پکار کرتا ہوا آیا، تو لوگوں نے کہا کہ تم لوگ جھگڑا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو وہ اس کا بھتیجا یہ معاملہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جس کو یہ علم ہو کہ مقتول کو کس نے قتل کیا ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں مطلع کر دے۔ تو کسی کے پاس اس کا علم نہ تھا کہ مقتول کو کس نے قتل کیا ہے۔ اب لوگوں نے آپ سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں معلوم کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں معلوم کیا تو اللہ نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک مقتول کے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے گائے ذبح کرنے کا کیا تعلق ہے، کہاں مقتول کا معاملہ اور کہاں گائے ذبح کرنے کا حکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جانے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو میری طرف وحی ہوئی ہے۔ جس بات کی وضاحت مجھ سے آپ لوگ چاہتے ہیں اللہ نے اسی کے بارے میں مجھے یہ جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ وہ رنگ کی کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ وہ تم کو بتا دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ایک دوسرے کی مشابہ معلوم ہوتی ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں میں پانی پلانے والی نہ ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ وہ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں۔ ایسی صفتوں والی گائے ایک شخص کے پاس ملی جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے والا تھا۔ انہوں نے اس کو گائے فروخت کرنے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کی قیمت کافی بڑھا دی۔ ایک قول کے مطابق انہوں نے گائے کے وزن کے برابر سونا دینے کی پیشکش کر دی، لیکن پھر بھی اس نے انکار کر دیا۔ آخر کار انہوں نے گائے کے وزن سے 10 گنا زیادہ سونا دے کر اس کو خرید لیا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مطابق اس گائے کو ذبح کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا کہ اس مقتول کو گائے کے کسی حصے کے ساتھ لگاؤ۔ جب انہوں نے مقتول کو گائے کے کچھ حصے کے ساتھ لگایا تو اللہ نے اس مقتول کو زندہ کر دیا۔ وہ اپنی آنتوں کو کھینچتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے بھائی کے بیٹے نے مجھے قتل کیا۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی جس طرح اس نے تمہیں اس مقتول کو زندہ کر کے دکھایا ہے اسی طرح وہ جب چاہے گا ایک ہی وقت میں تمام مردوں کو زندہ کر دے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں اٹھانا سب کچھ ایک ہی جان کی طرح ہے۔